پاکستان میں میرا سلطان نامی ڈرامہ بہت دیکھا ہوگا، بہت مشہور ترکی ڈرامہ تھا۔ تو یہ میرا سلطان جو تھا وہ اس سلطان سلیمان کی زندگی پر ایک افسانوی ڈرامہ بنایا گیا ہے، اور اس وہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے حورم سلطان۔ یہ ہے حورم سلطان، جس کو اس ڈرامے میں حورم کے نام سے پکارتے تھے۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہے وہ حورم سلطان کا مقبرہ۔ لوگ یہ حورم سلطان، یہ سلطان سلیمان علی شان، جس کو مغرب میں سلیمان دا میگنیفیسنٹ اور مشرق میں سلطان علی شان کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ ترکی سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کا 10واں سلطان تھا اور مسلمانوں کا 89واں، ایک کم 89th خلیفہ تھا۔ اور یہ سارا کمپلیکس 1550 میں سلطان علی شان کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا کمپلیکس ہے، اور یہاں پر اب یہ سلطان، ہم آپ کو اندر لے جائیں گے، آپ کو دکھائیں گے سلطان سلیمان علی شان اور مسلمانوں کے عظیم خلیفہ کا مزار بھی یہاں پہ ہے۔ سلطان کی یہ خاص بات تھی کہ اس کے باپ سلطان سلیم اول کی وفات پر وہ بادشاہ بنا، اور اس نے 1520 سے 1566 تک حکومت کی۔ اور جب اس کو سلطنت ملی تو خلافت عثمانیہ کے زیر قبضہ علاقے 56 لاکھ مربع کلومیٹر تھے، لیکن جب سلطان سلیمان نے 44 سال حکومت کر کے اپنے بیٹے کو سلطنت سونپی تو اس وقت خلافت عثمانیہ کا رقبہ 65 لاکھ مربع میل سے بڑھ کر 1 کروڑ 44 لاکھ مربع میل بن چکا تھا۔ سلطان خلافت عثمانیہ کا سب سے طویل ترین بادشاہ تھا، طویل ترین حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، اور 13 سال مسلسل حکومت، 13 مسلسل فوجی مہمات کے بعد اس نے ہنگری، مالدووا، رومانیہ، بلغاریہ اور یورپ کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور اس نے آگے جاتے ہوئے ویانا کا بھی محاصرہ کر لیا۔ لیکن پیچھے ایرانی سلطنت صفوید نے بغاوت کر دی اور انہوں نے مہم شروع کی، تو اس وجہ سے سلطان کو واپس آنا پڑا، ورنہ آج جو آدھا یورپ اس پہ مسلمانوں کی، اس کے بعد یورپ پر مسلمانوں کی 300-350 سال تک حکومت رہی۔ اور اگر اس وقت ایرانی ریاست، ایرانی سلطنت پیچھے سے خطرات نہ بناتی تو اس وقت سارا یورپ مسلمانوں کے قبضے میں ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سلطان احمد خان کی قبر، درمیان میں سلطان سلیمان کی قبر ہے، اور یہ مقبرہ بہت اچھے طریقے سے بنا ہے، زبردست شاہکار ہے، اور اس کے ساتھ ہی سلطان سلیمانیہ مسجد بھی ہے۔ یہ لوگ یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑی مسلمانوں کی سلطنت تھی، اور ترکی نے جو اسلام کی بہت خدمت کی ہے یہ اسی وجہ سے کہ سلطان سلیمان نے جو 13 فوجی مہمات میں حصہ لیا تھا اور 10.5 سال تک مسلسل میدان جنگ میں رہا۔ اس مزار کے ساتھ ہی سلیمانیہ مسجد ہے، بہت ہی خوبصورت اور زبردست بنائی گئی ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہے مسجد سلیمانیہ مسجد کا اندرونی منظر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا طرز تعمیر وہی ترک طرز تعمیر ہے۔ مین عمارت جو ہے گنبد 4 عظیم الشان پلروں پہ بنایا گیا ہے، بہت ہی زبردست ریڈ کلر کا کارپٹ لگایا گیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو بہت خوبصورت کندہ کاری کی گئی ہوئی اور ماربل کی بڑی بڑی سلیبوں سے اس کو مزین کیا گیا ہے۔ اس کی جب یہ آرچوں کا آپ سٹائل دیکھتے ہیں تو یہ سٹائل آپ کو مسجد نبوی میں دکھائی دے گا،
اور بیسکلی یہ طرز تعمیر آیا ہے اسپین سے. جب آپ اسپین کی مسجد قرطبہ، کسی وقت ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے، اب جب مسجد قرطبہ کو دیکھتے ہیں تو یہی آرچوں والا سٹائل بنایا گیا ہے. اور یہاں پہ باہر کے ملکوں کے سیاحوں کو آنے دیا جاتا ہے، اور اگر ان کا اپنا اسلامی پردہ پورا نہ ہوا ہو تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ان کو یہ سکرٹس دے دیتے ہیں، حجاب دے دیتے ہیں، تاکہ وہ پوری طرح اسلامی ڈریس کوڈ کو آبزرو کر کے آ سکیں، نہ کہ ان کو روکیں، تاکہ آئیں وہ اسلام کی طرز تعمیر، مسلمانوں کی طرز تعمیر سے متاثر ہوں اور ان پہ ایک اچھا تاثر پڑے. تو یہ دیکھیں، یہ مرد اور عورت انہوں نے چونکہ شارٹ جانگیے پہنے ہوئے تھے تو ان کو یہ سکرٹ دے دی ہے، عورت کو حجاب بھی دے دیا ہے سر پہ ڈالنے کے لیے، تاکہ وہ پورا اسلامی ڈریس کوڈ آبزرو کر کے مسجد میں آ سکیں. مسجد کے باہر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح ایک ٹرکش جنازہ ہے. یہ مسجد کا بیرونی منظر ہے. یہ بیرونی طرف سے آپ دیکھیں، ایک عظیم الشان مسجد ہے، بہت بڑے وسیع احاطے پہ پھیلی ہوئی ہے. یہ یہاں پہ ایک جنازہ ہو رہا ہے، فوت ہوئی ہے. ہم ایک اسلامی ملک میں کھڑے ہیں اور جو ہمارے مسلمانوں کے بہت اچھے رہنما طیب اردگان یہاں کے بادشاہ ہیں، صدر ہیں. ہم آپ کو dikhaate ہیں کہ ترکی میں یہ جنازے کی رسم کس طرح ہوتی ہے. جنازے کے لیے مرد اور خواتین سب آئے ہوئے ہیں. Bir gün bizler de şu musallalarda yatan din kardeşlerimizin haline halleri fani olan şu dünyaya bizler de veda edeceğiz. Önemli olan dünyaya niçin geldik? Niçin yaratıldık? Rabbimiz bizleri niçin yarattı? Bunun farkında olabilmektir. Rabbimiz cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i ölümlerden ibret almayı, hayatımıza çeki düzen vermeyi, dünya hayatını hakkıyla değerlendirmeyi, huzuruna da hakiki bir mümin gibi خول سے باہر نکلنا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں، merhum beyefendiler ve merhume hanımefendi. یہ 4 جنازے ہوئے جمعے کی نماز کے بعد. سارے لوگ جنازے کے لیے کھڑے ہیں. اس طرف Sizler kendilerini yakinen tanıyanların مرد حضرات کھڑے ہیں، olarak iyi birer insan ve iyi birer Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Dünyevi, uhrevi, maddi, manevi bütün haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal ediniz. Allah rızası için son kez helal ediniz. Cenab-ı Hak helalliklerinizi kabul eylesin. Rabbimiz korktuklarımızdan emin, umduklarımıza delalet eylesin. Bu vesileyle hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Cenab-ı Hak'tan nice bayramlara ulaştırmasını da niyaz ediyorum. Evvela sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhuna, huzurlarında bulunduğumuz Fatih Sultan Muhammed Han aleyhir rahmetü vel gufran hazretlerinin ruhuna, bir cümle geçmişlerimizin ruhlarına, aziz şehitlerimizin, merhum gazilerimizin de ruhlarına, hak yolcuları, merhum beyefendileri ve merhume hanımefendinin de ruhuna اپنے خول میں بند ہو گئے ہیں اور اس سے نکلنا نہیں چاہتے. حالانکہ ترکوں نے جتنی اسلام کی خدمت کی دنیا میں کسی بھی قوم نے اتنی اسلام کی خدمت نہ کی ہوگی صحابہ کرام کے بعد. Hamo beyefendinin cenazesi Edirne Kapı Bayrampaşa mezarlığına, Süleyman Saadi beyefendinin cenazesi Eski Topkapı mezarlığına. تو دوستو یہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح یہ ترکش جنازے ہوتے ہیں، کس طرح سلطان سلیمان اول نے آدھے سے زیادہ یورپ پہ فتح حاصل کی اور ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی مسلمانوں کی یورپ میں، جو کہ 500-600 سال تک وہ قائم رہی. ہمارے ساتھ اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکے اور ہمارے ساتھ اس ساری دنیا کی سیر کریں. استنبول میں چند دن آرام کرنے کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے اور بحیرہ سیاہ کے کنارے ہوتے ہوئے
انقرہ کی طرف جائیں گے اور انقرہ سے پھر بحیرہ سیاہ کا ساحل پکڑ کے ہم جورجیا کی طرف چلیں گے، جورجیا سے آرمینیا، آذربائیجان اور پھر ایران میں داخل ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے پیج کو لائک کیجیے، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، انسٹاگرام پیج کو لائک کیجیے گا اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ہم سب آپ کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیو پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو کیا پسند آیا، کیا پسند نہیں آیا اور ہم اپنی ویڈیوز کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا